تلك حدود تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ذو الحجہ شروع ہو چکا ہے، جو کہ اسلامی سال کا سب سے آخری مہینہ ہے، اور یہ مہینہ بہت حرمت اور عظمت والا مہینہ ہے، جس کی عظمت قرآن و احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد دوسرا سب سے عظمت والا اور احترام والا مہینہ ذو الحجہ کا مہینہ ہی ہے، اور ذو الحجہ میں پہلا عشرہ وہ اور بھی زیادہ خصوصیت اور عظمت والا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے تمام دنوں میں ذو الحجہ کا پہلا عشرہ سب سے افضل ہے۔ اس لیے بعض علماء رمضان المبارک کے آخری عشرے اور ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں یہ تطبیق دیتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں تمام سال میں سب سے افضل ہے، اور ذو الحجہ کے پہلے عشرے کے دن تمام سال میں سب سے افضل ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس خاص عشرے کے حوالے سے کیا کوئی مخصوص عبادت یا کوئی اعمال احادیث سے ثابت ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اس حوالے سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کچھ اعمال احادیث سے ثابت ہیں، جن میں مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخلت العشر واراد احدکم ان یضحی فلا یمس من شعرہ وبشرہ شیئا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذو الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے، یعنی ذو الحجہ کا چاند نظر آ جائے، اور تم میں سے کسی کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو اپنے ناخنوں اور بالوں کو نہ لے، یعنی ناخن اور بالوں کو نہ کاٹے۔ اس سے ایک عمل یہ معلوم ہوا کہ جن حضرات کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ قربانی کرنے تک، قربانی کے عمل کو اختتام تک پہنچانے تک اپنے بال، ناخن وغیرہ کچھ نہ کاٹے۔ اس سلسلے میں اور ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ترمذی شریف میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام احب الی اللہ تعالی ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجۃ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منہا بصیام لیلۃ القدر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی دن کی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ کی عبادت سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور اس عشرے کا ایک روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے، اور اس عشرے کی ایک رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ اس روایت سے مزید 3 اعمال معلوم ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس عشرے میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو تمام دنوں میں عبادت کرنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، اور بعض روایات میں یہاں تک بتلایا گیا ہے کہ اس عشرے میں عبادت کرنا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور دوسری بات اس روایت میں بتلائی گئی، اس عشرے کا ایک روزہ، یعنی ان 9 دنوں میں کسی ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، روزوں کے برابر ہے۔ اسی طرح اس عشرے کی راتوں میں سے کسی ایک رات کی عبادت
شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اسی طرح اس حوالے سے اور ایک روایت بھی ملتی ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن التہلیل والتکبیر والتحمید۔ مسند احمد کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیا جانے والا نیک عمل دوسرے دنوں کے بنسبت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، اس لیے ان ایام میں تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تحمید یعنی الحمدللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر کی کثرت کیا کرو۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان تمام روایات سے یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ قربانی کرنے والا قربانی کے عمل کو مکمل کرنے تک بال ناخن وغیرہ نہ کاٹے، اور دوسری چیز ان ایام میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور تیسری چیز ایک دن کا روزہ، اس عشرے کے ایک دن کا روزہ 1 سال کے برابر ہے، اور چوتھی چیز اس عشرے کی ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے، اور پانچویں چیز اس عشرے میں کلمہ طیبہ اور تحمید، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، یہ اس عشرے کا ایک خاص عمل ہے۔ اس کے علاوہ روز مرہ کی جو عبادات ہیں، فرض نمازیں ہیں، اس کا اہتمام کریں، سنتیں اور نوافل کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت، استغفار اور درود شریف کا بھی خاص اہتمام کریں، اور صدقہ خیرات کا بھی اہتمام کریں۔ مختلف عبادات اس عشرے میں کر سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس عشرے میں عبادات کرنا چاہیے۔ اسی طرح گناہوں کو کم سے کم اس عشرے میں ترک کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ مابقیہ زندگی میں بھی گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ اس کے علاوہ یوم عرفہ، تکبیر تشریق، قربانی اور شب عید، ان تمام چیزوں پر انشاءاللہ تعالی مستقل کلپیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔